اور بلا شبہ یقیناً، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، واو اور لام بلا شبہ اور قد مانا یقیناً، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، علمتم تم جان چکے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، علمتم تم جان چکے، الذین ان لوگوں کو جو اعتدوا حد سے گزر گئے، اعتدوا حد سے گزر گئے، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، فی السبتی ہفتے کے دن میں، فی السبتی ہفتے کے دن میں جو لوگ حد سے گزر گئے، فقلنا تو پس ہم نے کہا، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل، خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ، فجعلناها تو ہم نے اس واقعے کو بنا دیا، فجعلناها تو ہم نے اس واقعے کو بنا دیا، کیا بنا دیا؟ نکالن ایک عبرت، نکالن ایک عبرت، لما ان کے لیے جو بین یدیہا اس کے سامنے تھے، لما ان کے لیے جو بین یدیہا ان کے سامنے تھے، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے، وموعظۃً اور ایک نصیحت، وموعظۃً اور ایک نصیحت، للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ تو یہاں سے ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہفتے کے دن کی زیادتی کا یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اندر معروف تھا، جس کی تفصیل آگے سورہ اعراف کے اندر آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، تاکہ لوگ ڈریں، نصیحت حاصل کریں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں اور ان پر ملنے والی سزاؤں کو دیکھ کر وہ بھی کیا ہے، نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ایک نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو ڈرنے والے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔